ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل صد احترام صاحبان علم و دانش، اساتذہ کرام، عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں گفتگو کے لیے میرے ذمہ نسائی شریف اور امام نسائی کے حوالے سے کچھ کہنا لگایا گیا ہے. دعا کریں اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، تاریخ عالم ایسی ہستیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے جن کے کام کو، جن کا نام ان کے کام کی وجہ سے زندہ و جاوید ہو گیا، اور ان کی خداداد صلاحیتوں سے اور ان کی محنتوں سے دنیا مستفید ہوتی آئی ہے، ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی ان ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہیں. آپ 215 ہجری کو خراسان کے شہر نسا میں پیدا ہوئے. 15 سال کی عمر میں تحصیل علم کا آغاز فرمایا. تحصیل علم حدیث کے لیے سب سے پہلے آپ اس زمانے کے مشہور و معروف محدث حضرت قتیبہ بن سعید بلخی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحصیل علم حدیث کے لیے آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا. تقریباً 1 سال حضرت امام نسائی حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر رہے. 1 سال کے بعد مزید تحصیل علم کے لیے دیگر بلاد اسلامیہ کے شہروں کا سفر اختیار فرمایا، جن میں حجاز، خراسان، شام، مصر، عراق قابل ذکر ہیں. ان شہروں میں اس زمانے میں جو مراکز علمیہ قائم تھے اور ان مراکز میں جو اساتذہ علم کو تقسیم کر رہے تھے، امام نسائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تحصیل علم اور کسب فیض کیا. یوں تو آپ کے اساتذہ کی تعداد کثیر ہے، لیکن ان کثیر اساتذہ کرام میں سے جن ہستیوں سے آپ نے کسب علم اور کسب فیض کیا، ان میں نامور لوگ یہ ہیں. ایک تو میں پہلے عرض کر چکا، حضرت قتیبہ بن سعید بلخی رحمہ اللہ. آپ کے اساتذہ میں دوسرا نام، مشہور و معروف نام
مشہور محدث اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ میں اسحاق بن ابراہیم بھی شامل ہیں، اور آپ کے اساتذہ میں حشام بن عمار رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اساتذہ میں جو کتاب آپ دورہ حدیث شریف میں پڑھتے ہیں، ابو داؤد شریف کے مصنف اور جامع امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سے بھی آپ کو شرف تلمذ حاصل ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام تھے، اور ان کی شخصیت اور ان کی محنت کی قبولیت ہمارے سامنے ابو داؤد شریف موجود ہے۔ اسی طرح حضرت امام رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری رحمہ اللہ، وہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اتنے بڑے شیوخ الحدیث سے امام نسائی کا تحصیل علم کرنا یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ امام نسائی خود علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھے۔ آپ جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے، ویسے آپ خراسان کے رہنے والے تھے، آپ نے خراسان کو اپنا مسکنت اور وطن قرار دینے کی بجائے تحصیل علم سے فراغت کے بعد امام نسائی نے مصر کو اپنا جائے وطن اختیار کیا اور مصر میں سکونت اختیار کی، اور درس و تدریس سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ جو ہی آپ نے درس حدیث کا حلقہ قائم فرمایا تو اطراف و اکناف سے تشنگان علم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور سینکڑوں لوگ آپ کے سامنے حاضر ہو کر آپ سے علم حدیث حاصل کرنے لگے۔ آپ کے شاگردوں کا سلسلہ بڑا ہی طویل ہے، میں تفصیل میں جائے بغیر دو ہستیوں کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ آپ کے شاگردوں میں مشہور و معروف محدث حافظ الحدیث امام ابو علی النساپوری ہیں، جو اپنے زمانے کے، آپ جانتے ہیں حافظ حدیث میں اس شخص کو کہتے ہیں جسے 1,00,000 صحیح احادیث سندن و متنن یاد ہو۔ تو یہ امام نسائی کا فیض ہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر ابو علی النساپوری جیسے محدث پیدا ہوتے ہیں، جو حافظ الحدیث ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے نامور شاگردوں میں امام ابو القاسم امام طبرانی ہیں۔ امام طبرانی بھی آپ کے ہی تربیت یافتہ ہیں، اور آپ کے ہی علم کے وارث اور آپ ہی کے علم کے امین ہیں۔ کون ہے جو امام طبرانی کو جانتا نہ ہو؟ امام طبرانی حدیث کی دنیا کے چمکتا ہوا نام ہے۔ امام طبرانی بھی حضرت امام نسائی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام نسائی علیہ الرحمہ نے خود بھی بڑی بڑی ہستیوں سے کسب علم اور کسب فیض کیا، اور ان کی صحبت میں رہنے والوں اور ان سے پڑھنے والوں نے بھی آگے زمانے میں اپنا ایک نام پیدا کیا۔ امام نسائی نے صرف زبان کے ذریعے شامل درس ہے، صحاح ستہ میں سے ایک صحیح کتاب کے طور پہ شمار کی جاتی ہے۔ سنن نسائی آپ کی تصنیف ہے، اس کو المجتبی بھی کہا جاتا ہے، اسی کو سنن الصغیر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو سنن الکبیر تھوڑے سے اضافے کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ امام نسائی چونکہ
علل الحدیث کے ماہر عالم تھے، سند راویوں کی علتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لہذا آپ نے اس شعبے میں، اس فن میں بعد والوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے کتاب العلل تصنیف فرمائی، جو ہمارے لیے ایک گراں قدر حضرت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اسی طرح آپ اسماء الرجال کے بھی ماہر عالم تھے، لہذا آپ نے اس شعبے میں، اس فن میں اسماء الرجال تصنیف فرمائی۔ اسی طرح آپ تدلیس کے بھی ماہر عالم تھے، راوی کے اندر جو تدلیس بعض دفعہ دکھائی دیتی ہے، آپ اس کے بھی ماہر عالم تھے، لہذا آپ نے بعد والوں کی رہنمائی کے لیے کتاب المدلسین تصنیف فرمائی۔ آپ راویوں میں سے کون صحیح ہے اور کون ضعیف ہے، اس پر بھی مہارت رکھتے تھے، لہذا امام نسائی نے بعد والوں کی رہنمائی کے لیے کتاب الضعفاء تصنیف فرمائی۔ یوں امام نسائی نے علم حدیث اور حدیث سے متعلقہ تمام علوم میں جامع قسم کی، مستند قسم کی، مدلل قسم کی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اسی طرح آپ کی کتب میں الخصائص بڑی مشہور کتاب ہے، جسے خصائص علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے امام نسائی پر تشیع کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ تو امام نسائی نے زبان کے ساتھ اور قلم کے ساتھ علم حدیث اور حدیث سے متعلقہ علوم کی بڑے ہی احسن انداز میں خدمت فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی جو اسماء الرجال کے بڑے امام ہیں، امام ذہبی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے امام نسائی امام مسلم سے بھی زیادہ بڑے مستند عالم دکھائی دیتے ہیں، اور امام ذہبی جیسا شخص وہ امام مسلم کی مسلم پر امام نسائی کی نسائی کو ترجیح دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کے بارے میں آپ کے شاگرد امام ابو علی النساپوری کہتے ہیں کہ میں نے جن رجال حدیث سے کسب علم کیا، میں نے ان میں امام نسائی جیسا کوئی نہیں پایا۔ اسی طرح آپ کے بارے میں دیگر لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا بڑا اچھا اظہار فرمایا ہے۔ امام نسائی کی نسائی سنن میں بھی شامل ہے اور صحاح میں بھی شامل ہے۔ امام نسائی کی نسائی واقعی سنن میں شامل ہونے کا حق رکھتی ہے اور صحاح میں بھی شامل ہونے کا حق رکھتی ہے۔ امام نسائی خود اپنی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے ساری روایات کو جمع کر لیا اور اپنے سینے اور اپنے پاس رجسٹر میں موجود روایات کو جمع کر چکا، تو میں نے جن راویوں کے بارے میں مجھے کچھ شک تھا، ان کے حوالے سے، ان کی تعدیل کے حوالے سے، ان کی ثقافت کے حوالے سے، ان کی جرح کے حوالے سے، ان کے اتصال کے حوالے سے، ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کے حوالے سے، کہتے ہیں مجھے جن کے بارے میں شک تھا، میں نے ان محدثین کی مرویات کو اپنی نسائی میں لینے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ میں نے اپنی نسائی میں صرف وہ روایات لیں جن کی صحت کا استخارے میں مجھے اشارہ کیا گیا، اور جن روایات کے بارے میں بذریعہ استخارہ میری تشفی اور تسلی نہ ہوئی، میں نے ان راویوں کی احادیث کو نسائی شریف میں شامل نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام نسائی نے نسائی شریف کو جمع کرتے وقت کتنی احتیاط اور کتنی محنت و مشقت سے کام لیا ہے۔ لہذا میرے خیال میں امام نسائی کے بارے میں امام ذہبی کا یہ کہنا کہ امام نسائی کی نسائی یہ مسلم شریف سے بھی ہر اعتبار سے بڑھ کر ہے، یہ برحق ہے، اور حنفیوں کے لیے تو یہ زیادہ قابل قبول ہے
اس لیے کہ امام مسلم بھی شافعی ہیں، امام نسائی بھی شافعی ہیں، لیکن امام مسلم اور امام بخاری کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے شافعیت کی حدیث پیش کرتے وقت بھی شافعی ہونے کا جو ایک مسلکی ایک تعصب اور شافعی ہونے کی جو ایک مسلکی بو ہوتی ہے اس کو ملحوظ رکھا، لیکن قربان جائے امام نسائی پر شافعی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شافعیت کی بو کو اور مسلکی تعصب کو پیش نظر نہیں رکھا۔ امام نسائی نے نسائی کو پیش کرتے وقت صرف صحت حدیث کو پیش نظر رکھا، اور صحت حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی حدیث انہیں صحیح لگی انہوں نے اس کو نسائی شریف میں جمع فرما دیا، بھلے وہ شافعیوں کے مسلک کے خلاف ہو یا شافعیوں کے مسلک کے موافق ہو۔ تو اس اعتبار سے نسائی شریف تو حنفیوں کے لیے زیادہ قابل قبول ہے، اور امام ذہبی کی گواہی ہمارے خیالات کی مزید توثیق اور تصدیق کیے دیتی ہے۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ 10 منٹ ہے، میرے خیال 10 منٹ ہو گئے۔ اب نسائی شریف کے حوالے سے 2 جملے۔ نسائی سنن نسائی میں امام نسائی نے ایک مسودے اور نسخے کے مطابق 5803 روایات جمع فرمائی ہیں، اور ایک نسخے کے مطابق 5203 جمع فرمائی ہیں۔ بہرحال تو 5803 یہ جو آخری نسخہ ہے، محقق تحقیق شدہ یہ نسخہ ہے، اس کے مطابق 5803 مرویات امام نسائی نے نسائی شریف میں جمع فرمائی ہیں۔ امام نسائی پہلی حدیث کتاب الطہارت کے عنوان سے لائے ہیں، جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور جس کے الفاظ غالباً یا ایسے ہی ہیں، ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم في نومه اذا استيقظ احدكم في نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى اذا يغلس ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده۔ یہ حدیث امام نسائی پہلے لائے اور اس حدیث سے اپنی کتاب شریف کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی طہارت کے مسئلے سے امام نسائی اپنی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ عبادات کے باب میں طہارت شرط اول ہے، طہارت پر تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اور آخری حدیث جو امام نسائی لائے وہ اثر ہے، اصل میں حدیث نہیں ہے۔ اس میں کہتے ہیں کانا ابن شبرمہ تو لا یشرب الا الماء واللبن، کہ ابن شبرمہ وہ دودھ اور پانی ملا کر پیا کرتے تھے۔ تو یہ امام نسائی کی پہلی اور آخری حدیث ہے۔ اس نسائی شریف کے حوالے سے دیگر کئی باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام نسائی پر تشیع یعنی شیعہ ہونے کا الزام ہے، اور آپ احباب کو یاد ہوگا کچھ چند سال پہلے ہمارے اس لاہور میں ایک مولانا صاحب نے ایک خصائص علی جو کتاب ہے امام نسائی کی، اس کا ترجمہ کیا، اور ان مولانا صاحب نے جب ان سے کہا گیا کہ یہ تو آپ رافضیت کو پروان چڑھا رہے ہیں اور آپ جناب تشیع کا غلبہ آپ پہ دکھائی دے رہا ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے خود کہا، میں خود ان سے ملا اور انہیں کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے امام نسائی کو تو شیعہ ہی تھے۔ مجھے ان کی اس بات پر کہ سنی عالم ہے بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا۔ تو بہرحال انہوں نے ایک لمبی لسٹ مجھے دی، کہا یہ دیکھیں امام نسائی پر اتنے لوگوں نے شیعہ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ تو اصل میں یہ بات امام نسائی کے بارے میں بالکل غلط ہے، اور صحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام نسائی صحیح العقیدہ
سنی عالم دین تھے اور زندگی بھر اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رہے اور زندگی بھر وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترویج و ارشاد فرماتے رہے۔ آپ پر جو تشیع کا الزام ہے، اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ آخر عمر میں مصر سے دمشق تشریف لائے۔ آپ نے اہل دمشق کو دیکھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انتہائی غالی عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی حد درجہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عزت احترام اور ان کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ عجب لوگ ہیں، ایک صحابی رسول کے بارے میں بدگوئی کر رہے ہیں اور ایک صحابی رسول کی شان کو بیان کر رہے ہیں، یہ تو حقیقت کے خلاف ہے۔ لہذا امام نسائی نے اہل دمشق کے اصلاح عقائد کے ارادے سے آپ نے الخصائص یعنی الخصائص علی لکھی۔ اس میں آپ نے پورے دلائل کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان کو اور آپ کی فضیلت کو بیان فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جب آپ یہ کتاب تصنیف فرما چکے تو آپ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے اور مجمع عام میں اپنی اس کتاب کو پڑھنے لگے۔ اب چونکہ وہاں کا ماحول وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں کا تھا اور آپ کی محبت کا دم بھرنے والوں کا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے دلوں میں وہاں کے ماحول میں بغض اور تعصب پایا جاتا تھا۔ لہذا جب آپ نے لوگوں کے سامنے جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی تو لوگ غصے میں آ گئے اور امام نسائی علیہ رحمہ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس اگر کوئی امیر معاویہ کی شان میں کوئی بات ہے تو وہ بیان فرمائیں۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کی زبان سے جوش خطابت کہہ لیں یا علماء سے تسامح بھی ہو جاتا ہے، اسے قرار دے لیں، امام نسائی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں برابر سرابر ہو جائے۔ آپ کا یہ جملہ کہنا تھا کہ حاضرین جو جامع مسجد دمشق میں موجود تھے آپ پر حملہ آور ہوئے، آپ کو زد و کوب کیا اور آپ کے بارے میں سخت نازیبہ الفاظ کہنے لگے۔ تو آپ کا یہ جملہ کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے، اس جملے کو آپ کے مخالفین اور آپ کے مخالفین میں سے جو آپ کے دشمنان تھے انہوں نے آپ کو یہ جملہ اس طرف لے گئے کہ امام نسائی جو ہیں وہ شیعہ تھے۔ تو حقیقت میں امام نسائی کا یہ مقصد ایسا ہرگز نہیں تھا۔ امام نسائی تو اہل دمشق کی اصلاح چاہتے تھے اور نسائی شریف میں اور ان کے شاگردوں کی کتب میں، ان کی اپنی کتب میں جا بجا آپ کو ان کا صحیح العقیدہ سنی ہونا دکھائی دے گا۔ لہذا محض اس جملے سے امام نسائی کو اہل سنت سے نکال کر تشیع میں شامل کر دینا یہ امام صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہاں، ناقدین نے یہ لکھا کہ امام نسائی کا یہ جملہ یہ تسامح ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جو سیاق کلام ہے، جو ماحول ہے وہ بتا رہا ہے کہ امام نسائی نے وہ ایک فضا ایسی بن گئی تھی جس کی وجہ سے یہ جملہ ارشاد فرما دیا۔ حقیقت میں امام نسائی ان نظریات کے حامل آدمی نہیں تھے۔ تو بہرحال امام نسائی کی بڑی خدمات ہے، بڑا ان کا نام ہے، اور ان پر جو تشیع کا الزام ہے یہ بالکل غلط ہے، اور ہم میں سے یا ہمارے جاننے والوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو اسے نکالنی چاہیے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی تحقیق کی ضرورت ہے تو ضرور تحقیق کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک سنی عالم کے بارے میں ایک غلط سوچ
قائم کر لینا یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ تو امام نسائی ان گران قدر خدمات کو انجام دیتے ہوئے جب وہ اہل دمشق نے آپ پر حملہ کیا، آپ پر زد و کوب کیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ وقت وصال ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا مجھے مکہ مکرمہ کی طرف لے چلو، اللہ کو منظور ہوا تو مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گا اور وہاں مجھے مرنا اور میرا دفن ہونا نصیب ہوگا، نہیں تو مکہ کے راستے میں دفن ہو جاؤں گا۔ تو بعض روایات کے مطابق آپ مکہ کے راستے میں مدفون ہوئے، اور بعض روایات کے مطابق آپ مکہ پہنچ گئے اور مکہ پہنچ کر آپ کا وصال ہوا اور آپ کو صفا مروہ کے درمیان میں دفن کیا گیا۔ گویا کتنی مبارک اور پاک جگہ پر آپ مدفون ہیں۔ 303 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين